12:40 हो चुके थे। कैंप का अमूमी माहौल चौंकना और तनाव से भरा था। सिर्फ डीजल जनरेटर की धीमी आवाज ऑपरेशन रूम की खामोशी को तोड़ रही थी। कैप्टन अरमान मेज के सामने खड़ा था। उसकी नजरें मेज पर फैले हुए नक्शे पर जमी थी। उसकी यूनिफॉर्म बेऐब थी और उसकी आंखों में एक फौलादी इरादा चमक रहा था। वो सिर्फ 26 साल का था, मगर उसके तजर्बे और एतमाद ने उसे कैप्टन बना दिया था। मेज के गिर्द कैप्टन अरमान की 3 साथी बैठे थे। सबसे पहला तेज दिमाग लॉन्स नाइक जमाल, दूसरा खामोश मगर ताकतवर सिपाही जाहिद, और तीसरा रेडियो कम्युनिकेशन का माहिर हवालदार अकरम। उनके चेहरों पर गहरी संजीदगी छाई थी। टेबल की दूसरी तरफ एक सीनियर ऑफिसर मेजर जिया बैठे हुए थे। उनकी आंखें अरमान पर घड़ी हुई थी। मेजर जिया ने कमरे की खामोशी को तोड़ा। अरमान, तुमने हतमी तफसीलात नोट कर ली है? उनकी आवाज में दबा हुआ हुक्म था। अरमान ने अपने हाथ में पकड़े हुए गहरे रंग के फोल्डर को थपथपाया। जी सर, टारगेट की लोकेशन, रास्ता और टाइमिंग की सारी तफसीलात मेरे जहन में नक्श है। हमें अली सुबह वहां पहुंचकर ऑपरेटर को निकालना है। ये हाई वैल्यू मिशन है। तुम जानते हो कि मिशन कितना खतरनाक है? तुम दुश्मन की गहरी लाइनों के पीछे जा रहे हो। किसी सूरत पकड़े नहीं जाना चाहिए। अगर जरूरत पड़े तो तुम जानते हो कि क्या करना है। मेजर जिया ने जानबूझकर अपनी बात अधूरी छोड़ी। सर, हम अपना कोड ऑफ कॉन्डक्ट नहीं भूले। ये मिशन कामयाब होगा और ये हर हाल में होगा। अरमान का जवाब वाजिया और नपा तुला था। जवाल ने नक्शे पर एक आखिरी नक्श नुक्ते की तरफ इशारा किया। सर, इस वादी से गुजरना बहुत मुश्किल होगा। रात का अंधेरा हमारे लिए रहमत है, मगर पत्थरों की आवाज खतरा बन सकती है। हम रूह की तरह गुजरेंगे जमाल। अरमान ने फैसलाकुन अंदाज में कहा। हमारे पास सिर्फ 3 घंटे हैं। तैयारी कर लो। हथियारों की चेकिंग करो और जाने की तैयारी मुकम्मल करो। या मेजर कुर्सी से उठे और सीधे अरमान के पास आए। उन्होंने अरमान के कंधे पर हाथ रखा। अल्लाह तुम्हारे हामी नासिर हो कैप्टन। जाओ और सालमियत के साथ वापस आओ। तुम्हारा मुल्क तुम पर एतमाद करता है। अरमान ने मेजर जिया को सल्यूट किया और पलटकर अपने जवानों की तरफ देखा। उनकी आंखों में बगैर अल्फाज की पैगाम था। चलो, वक्त हो गया है। अगले ही लम्हे कमरे में चारों साए मुकम्मल खामोशी और नज्मो जब्त से उठे। उन्होंने अपने मखसूस फौजी साजो सामान को उठाया और अंधेरे में डूबे हुए मगर पुरजोश लहजे के साथ ऑपरेशन रूम से बाहर निकल गए। उनके अज़्म पहाड़ की तरह अटल थे। कॉलेज की छुट्टी हो चुकी थी और बाहर शाम ढलने से पहले ही गहरे बादल छाने की वजह से हर तरफ घना अंधेरा महसूस हो रहा था। मारूक अपनी साथी तालबात के साथ पहाड़ों के बल खाते दुश्वार गुजर रास्तों पर कॉलेज की वैन में बैठी थी। वो अपनी उम्र 20-21 साल के ऐन मुताबिक खूबसूरत थी। उसकी सुर्ख सफेद रंगत, गुलाबी कटाऊदार होंठ और चेहरे की बला की मासूमियत उसे सबसे अलग करती थी। वैन में खामोशी छाई हुई थी और हर लड़की के चेहरे पर मौसम की बिगड़ती हालत की वजह से गहरी फिक्र थी। इस रास्ते पर ऐसे मौसम में सफर करना हमेशा खतरनाक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी वादी पर कोई बड़ा साया छा गया हो। एक लड़की ने खौफ के आलम में सरगोशी की। माहरूख ने बाहर देखा। घने जंगल में अंधेरा इस कदर था कि खौफ फितरी था। उसका दिल भी अनजाने खदशे से धड़क रहा था। जैसे ही वैन एक तंग मोड़ से गुजर कर चढ़ाई पर आई, सड़क के बीचों बीच 2 4 रंग की कारें आकर उससे इस तरह खड़ी हो गई कि वैन को रुकना पड़ा। ड्राइवर ने हड़बड़ाकर जोर से ब्रेक लगाई और टायरों की चरचराहट फिजा में गूंज गई। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, 5-6 नकाबपोश भारी भरकम अफराद तेजी से कारों से उतरे और उन सब के हाथों में हथियार थे। एक नकाबपोश ने बिजली की सी तेजी दिखाई और वैन का दरवाजा खोलते ही ड्राइवर के सर पर पिस्तौल तान दी और बोला, आवाज नहीं, जो हिला वो जिंदा नहीं बचेगा। उसकी आवाज सर्द और हाकिमाना थी। वैन में बैठी लड़कियां दहशत से चीखें मारने लगी। मारूक ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और उसकी मासूम आंखों में खौफ तैर रहा था। नकाबपोशी ने फौरन लड़कियों को बाहर निकलने का हुक्म दिया और फिर उन्हें धकेल कर सड़क किनारे खड़े एक बड़े माल बरदार कंटेनर ट्रक की तरफ बढ़ाया। जल्दी करो, इन सबको अंदर डालो। नकाबपोशों का सरदार तेजी से हुक्म दे रहा था। लड़कियों की आहें और सिसकियां जंगल की तरीकी में दब गई और मारूक को भी जबरदस्ती बाकी लड़कियों के साथ अंधेरे में मौजूद कंटेनर के अंदर धकेल दिया गया। कंटेनर का भारी भरकम दरवाजा बंद हुआ और अंदर गहरा खौफनाक अंधेरा छा गया। ट्रक के झटका खाकर तेजी से आगे बढ़ने के साथ ही माहरूक की दुनिया एक नई और तारीक सिमत में मुड़ चुकी थी। रात का आखिरी पहर था और लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब एक घना जंगल, जहां फौजी कैंपों की हल्की रोशनी भी नहीं पहुंच रही थी, मुकम्मल सुनाटे भी डूबा हुआ था। कैप्टन अरमान और उनकी 4 रकनी टीम घास और मिट्टी में रंगी हुई
इसी तरह आगे बढ़ी थी जैसे जमीन पर चलते साए हों। उनका मकसद एक खुफिया ठिकाने पर छुपे अहम कारांदे को खामोशी से गिरफ्तार करना था। अरमान ने आगे बढ़कर इशारा किया। उनके सामने एक पुराना कच्चा डेरा था जिसके गिर्द कांटेदार झाड़ियां और बिजली के तारों की नाकिस बाड़ लगी हुई थी। डेरे की हिफाजत के लिए 4 मसलह पहरेदार मौजूद थे जो थोड़े थोड़े वक्फे से गश्त कर रहे थे। जमाल, जाहिद, तुम दोनों दाएं तरफ से 2 पहरेदारों को संभालो। अकरम, तुम मेरे साथ रहो और मरकजी पहरेदारों को मशगूल करोगे। हमें एक गोली भी नहीं चलानी है। अरमान ने रेडियो सेट पर नहायत धीमी सांस की हद तक सरगोशी की और खुद रेंगते हुए आगे बढ़ा। 5 मिनट का मंसूबा बिल्कुल घड़ी की सुइयों की तरह काम किया। लॉन्स नाइक जमाल ने बिजली की तेजी से पहले पहरेदार को पीछे से दबोच लिया, जबकि सिपाही जाहिद ने दूसरे का गला इस महारत से दबोचा कि उसके हलक से आह भी न निकल सकी। अंदरूनी बाड़ के करीब मौजूद तीसरा पहरेदार जब वापस मुड़ा तो अरमान और हवलदार अकरम ने उसे तेजदार नाइफ की धमकी देकर खामोशी से हथियार डालने पर मजबूर कर दिया। ठिकाने के अंदर सिर्फ एक कमरे में हल्की सी रोशनी नजर आ रही थी। अरमान ने टीम के साथ दरवाजा तोड़ा और अंदर दाखिल हुआ। कमरे में एक दरमियानी उम्र का आदमी मेज पर बैठा था, जिसके हाथ में मोबाइल फोन था। उसके सामने बड़ी फाइल्स और नक्शे बता रहे थे कि वो कोई मामूली आदमी नहीं है। हाथ ऊपर, अरमान ने सख्त आवाज में हुक्म दिया। वो शख्स चौंक गया मगर फौरन समझ गया। वो आदमी बगैर मजामत के खड़ा हो गया। अरमान और उसकी टीम ने उसे तेजी से काबू कर लिया और मजबूती से बांधा। रेडियो साइलेंट पर रखो और उसे वहीं बाहर ले जाओ, हमें इससे जरूरी मालूमात लेनी है। अरमान ने हुक्म दिया और वो कैदी को लेकर डेरे के तारीक तरीन कोने में आ गए। तुम्हारा मकसद क्या है और साजिश क्या है जिसकी फाइलें तुम देख रहे थे? अरमान ने सर्द लहजे में पूछा। आदमी के चेहरे पर खौफ था मगर उसमें तकब्बुर भी झलक रहा था। तुम्हें क्या लगता है तुमने सब कुछ जीत लिया? तुम्हें गलत फहमी का शिकार किया गया है। मैं तो सिर्फ एक कारांदा हूं। कारांदा? अरमान तंजिया हंसी हंसा। एक मामूली कारांदा वो फाइलें नहीं देखता जिनमें हमारे फौजी अड्डों के खुफिया नक्शे हैं। सच बोलो, कौन हो तुम्हारा असली हैंडलर? सच यही है, आदमी ने गहरी सांस पड़ी, कि तुम्हारी फौज की तमाम खुफिया मालूमात गलत थी। यह हमला तुम्हारे लिए सिर्फ एक छोटा सा फ्रेब था ताकि तुम बड़े खतरे से गाफिल हो जाओ। आदमी की बात सुनकर अरमान की आंखों में गुस्सा भड़क उठा। उसे जमाल को इशारा किया और जमाल ने अजियत के अंदाज में आदमी की कलाई मरोड़ी। आदमी दर्द से करा उठा मगर फिर उसके होंठों पर एक जहरीली मुस्कुराहट आई। मैं तुम्हें बताऊंगा। उसने हाथ बढ़ाकर अपनी कमीज के कॉलर को छुआ। जैसे उसने अपने कॉलर को छुआ उसमें छुपा कैप्सूल उसके मुंह में चला गया। ये एक खुफिया जहर था जो उसे रास फाश होने से बचाने के लिए दिया गया था। नहीं, अरमान गुस्से से चीखा मगर बहुत देर हो चुकी थी। उस आदमी का चेहरा एक ही लम्हे में नीला पड़ गया और उसका जिस्म ठंडा हो गया। मिशन के अहम तरीन लम्हे पर उसके हाथों से सारी मालूमात निकल गई। अरमान ने गुस्से से जमीन पर पांव मारा। बदकिस्मती, हमने बहुत देर कर दी। इसका मतलब है कि मुल्क के अंदर कोई बहुत बड़ी साजिश चल रही है जिसे छुपाने के लिए इस मोहरे को जाया कर दिया गया है। इनका मिशन अधूरा रह गया। अरमान के दिल में गहरा बोझ भर गया। जब मुल्क पर खतरा और भी बड़ा और नामालूम हो चुका है। रात अभी पूरी तरह से नहीं छाई थी मगर पहाड़ों पर काले बादलों ने डेरा डाल रखा था। फिजा में ठंडी हवा और सुनाटा फैला हुआ था। माहरूक और उसकी साथी तलबात को ले जाने वाले भारी कंटेनर ट्रक तंग और बल खाते रास्तों पर मुसलसल हिचकोले खाते आगे बढ़ रहे थे। ट्रक के अंदर अंधेरा, घुटन और खौफ का ऐसा आलम था कि लड़कियां एक दूसरे के साथ सिमट कर बैठी थी और उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। कई घंटों जैसा लगने वाले सफर के बाद अचानक ट्रक झटका खाकर रुक गया। बाहर खामोश जंगल का माहौल था मगर करीबी मशीनों की मध्यम आवाजें और लोगों की सरगोशियां बता रही थी कि वो किसी खुफिया बड़े ठिकाने पर पहुंच चुके हैं। कंटेनर का भारी दरवाजा चिचराहट के साथ खुला तो अंदर ताजा मगर सर्द हवा का झोंका दाखिल हुआ। लड़कियों ने बाहर झांका तो खौफ से उनकी सिसकियां और भी तेज हो गई। सामने एक खुला मैदान था जहां खाकी रंग के कई बड़े बड़े खैमे लगे थे। मंजर किसी अक्सरी छावनी से कम नहीं था। चारों तरफ मसलह नकाब पोश गश्त कर रहे थे। उनके मुनज्जिम अंदाज और हथियारों से साफ लग रहा था कि ये कोई आम अगवाकार नहीं बल्कि एक बाकायदा तरबियत याफ्ता गिरोह है। मारूक को जब जबरदस्ती बाहर निकाला गया तो ठंडी हवा ने उसके चेहरे को छुआ और उसके लंबे बूरे बाल हवा में लहराने लगे। वो कांपते हुए कदमों के साथ सहमी हुई नजरें उठाकर इधर उधर दिख रही थी।
ایک نقاب پوش نے سنجیدہ آواز میں انہیں جلدی چلنے کا اشارہ کیا۔ لڑکیوں کو ایک ایک کر کے زبردستی قابو میں لیا گیا اور مختلف خیموں کی طرف دھکیلا گیا۔ اچانک ایک بھاری جسم والا نقاب پوش ماہروق کی طرف آیا اور اس نے بے رحمی سے اس کا بازو پکڑا اور سختی سے کھینچتے ہوئے اسے ایک الگ خیمے کی طرف لے گیا۔ ماہروق نے روتے ہوئے منت کی، ہمیں چھوڑ دو پلیز، مگر اس شخص کے چہرے پر کوئی رحم یا تاثر نہیں تھا۔ وہ پتھر کی مورت کی طرح سرد تھا۔ آخرکار ماہروق کو ایک چھوٹے اور ویران خیمے میں بند کر دیا گیا جہاں پہلے سے کوئی اور موجود نہیں تھا۔ باہر دروازے پر 2 مسلح گارڈز کھڑے کر دیے گئے تاکہ بھاگنے کا کوئی راستہ ہی نہ بچے۔ ماہروق نڈال ہو کر زمین پر گر گئی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور دل میں اجڑے ہوئے مستقبل کا خوف تیزی سے جگہ بنانے لگا۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس گناہ کی سزا کاٹ رہی ہے اور آخر اسے کس مقصد کے لیے اس بھیانک مقام پر لایا گیا ہے۔ علی صبح یوں پھٹنے سے پہلے کی ٹھنڈی ہوا عروج پر تھی اور کیپٹن ارمان کی ٹیم ناکامی اور خاموشی کا بوجھ لیے کیمپ میں واپس پہنچی۔ سب کی چہروں پر لگی مٹی اور تھکن کے نشانات تھے، مگر سب سے زیادہ دل پر ادھورے مشن کا احساس تھا۔ ارمان سیدھا آپریشن روم میں گیا جہاں مینیجر ضیاء پریشانی کے عالم میں انتظار کر رہے تھے۔ ارمان نے رپورٹ کی، مینیجر صاحب، ہدف ضائع ہو گیا۔ مینیجر ضیاء نے سر تھام لیا اور بولا، مجھے باہر کی رپورٹ سے اندازہ ہو گیا تھا، بتائیں کیا ہوا ہے؟ ارمان نے وضاحت کی، ہم نے اس کرندے کو قابو کر لیا مگر وہ اصل ٹارگٹ نہیں تھا سر، ایک بہت بڑی سازش کا صرف ایک چھوٹا سا مہرا تھا۔ اس سے پہلے کہ ہم معلومات نکلوا پاتے اس نے اس پہلے سے چھپا ہوا زہر کھا لیا۔ میجر ضیاء کی آنکھوں میں فکر غصہ اور دونوں ابھرے تھے۔ اس نے کہا، یعنی ہماری انٹیلیجنس کو جان بوجھ کر غلط روک دیا گیا؟ اس کا مطلب ہے کوئی بڑا ماسٹر مائنڈ ہے جو اندرونی طور پر کھیل رہا ہے۔ ارمان نے اس بات میں جواب دیا، بالکل سر، اور اب ہمارا وقت میدان میں بھاگنے کا نہیں بلکہ دماغ لڑانے کا ہے۔ ہمیں کیونکہ اس دشمن کا نام اور چہرہ معلوم نہیں، اس لیے ہم کیمپ میں رہ کر نئے سرے سے مشن شروع کریں گے۔ میجر ضیاء نے میز پر ہاتھ مارا اور جھنجھلاہٹ کے ساتھ بولا، کیسے؟ ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ارمان کی آنکھوں میں اعتماد ابھرا اور وہ بولا، نہیں سر، ہمارے پاس ناکامی کا ثبوت ہے۔ میں نے قیدی کی لاش مکمل تفتیش کی ہے، اس کے کپڑوں اور جوتوں میں ایک خاص طرح کی مٹی اور کچھ مخصوص پودوں کی تنکیں ملے ہیں۔ پھر اس نے لاک نائک جمال کی آواز دی، جمال، فوراً ان تنکوں اور مٹی کا جغرافیائی تجربہ کو کرواؤ۔ ہمیں جاننا ہے کہ یہ لوگ کس مخصوص پہاڑی علاقے میں چھپے ہوئے ہیں۔ اور ان کے بغیر حوالدار اکرم کی طرف متوجہ ہوا اور ہدایت دی، اکرم، تم اگلے 24 گھنٹے میں بارڈر کی اطراف ہونے والی تمام غیر معمولی حرکات اور ریڈیو ٹریفنگ پر نظر رکھنی ہے۔ ہمیں معلوم کرنا ہے کہ ماسٹر مائنڈ اب اپنا اگلا قدم کیا اٹھائے گا۔ اگر وہ پکڑا نہیں گیا تو ملک کو نقصان پہنچانے کی نئی تیاری کرے گا۔ ارمان اچھی طرح جانتا تھا کہ کام خطرناک اور صبر ازما ہے، لیکن اس کی آنکھوں میں پھر سے عزم چمکنے لگا تھا اور کیمپ کا سکوت اب ایک خاموش جنگ کے مرکز میں بدل چکا تھا۔ ماہروق کے لیے اس کیمپ کے ابتدائی دن ہوش و حواس کے بھون میں گم تھے۔ اسے اور اس کی باقی ساتھیوں کو الگ الگ خیموں میں قید رکھا گیا تھا۔ جب بھی کوئی لڑکی ہوش میں آتی اور چیخنے یا بھاگنے کی کوشش کرتی، نقاب پوش گارڈز ایک تیزی سے عمل کرتے، انہیں ایک خاص قسم کا انجیکشن لگایا جاتا تھا۔ یہ عمل پہلے سے 2-3 دن تک جاری رہتا۔ جیسے کسی لڑکی کو ہلکا سا ہوش آتا، اس کی کلائی یا بازو پر یہ زہریلا انجیکشن ٹھوک دیا جاتا۔ ماہروق کے لیے یہ بھی ایک عذاب جاری رہا۔ وہ درد اور خوف سے بلکتی مگر انجیکشن کا اثر اسے پھر سے نیم غنودگی کی حالت میں دھکیل دیتا۔ 2 سے 4 دنوں کے اندر ان خوفناک دوائیوں نے اپنا کام کر دیا۔ جب ماہروق کی آنکھ آخرکار مکمل طور پر کھلی تو اس کے چہرے پر ایک خالی پن تھا۔ اسے یاد نہیں تھا کہ وہ کون ہے، کہاں سے آئی ہے، اور نہ ہی اسے اس خوفناک سفر کا کوئی دھندلا سا تصور تھا۔ اس کی ماضی کی ساری یادیں، کالج اور معصوم زندگی، سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے تو لڑکیوں کو ان خیموں سے باہر لایا گیا اور ایک سخت گیر عورت جس کا نام بانو تھا، اس نے ان کا جائزہ لیا۔ اس نے ان لڑکیوں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ جو لڑکیاں بے پناہ خوبصورت ہیں انہیں خاص کام کے لیے تیار کیا جائے گا، ان کی قیمت بہت زیادہ ہے، بانو نے ایک سرد اور حاکمانہ لہجے میں کہا۔ ماہروق ایک سرخ سفید رنگت اور معصوم حسن کی بنا پر فوراً ان چندہ لڑکیوں میں شامل ہو گئی جن میں الگ کر دیا گیا۔ انہیں بتایا گیا کہ ان کا کام ملک کے بڑے بااثر لوگوں جیسے آرمی آفیسر اور سیاست دانوں کو اپنی خوبصورتی اور جھانسے سے اپنے جال میں پھنسا کر معلومات نکالنا ہوگا۔ باقی لڑکیاں جو کم
खूबसूरत थी, उन्हें कैंप में मुलाजमा के तौर पर सख्त तरीन हालात में काम करने के लिए रख लिया गया। माहरूक और उसके ग्रुप की नए सिरे से जहन साजी शुरू की गई। उन्हें मखसूस तारीख पढ़ाई गई जिसमें आर्मी को जालिम गैर मुल्की एजेंट और मुल्क का सबसे बड़ा दुश्मन करार दिया गया। आर्मी तुम्हारी आज़ादी की दुश्मन है, उन्होंने तुम्हारे लोगों को तबाह किया है। बानो हर रोज उन्हें यही सब बार बार सिखाती। तुम्हारा काम है कि उन जालिमों को उनके इंजाम तक पहुंचाओ जो अपने आप को मुहाफिज कहते हैं। मारूफ ने ये सब बातें खाली स्लेट की तरह जज्ब कर ली। उसे वही सच लगने लगा जो उसे सिखाया जा रहा था, और उसके जहन में आर्मी के खिलाफ नफरत भर दी गई। कुछ दिनों की ट्रेनिंग के बाद मास्टर माइंड का एक आदमी खैमे में आया। ये वही शख्स था जिसे कैप्टन अरमान ढूंढ रहा था। ये सारा इलाका और ये कैंप उसी मास्टर माइंड का था। मास्टरमाइंड के आदमी ने सब लड़कियों का सर से पांव तक जायजा लिया और फिर मारूफ के सामने जा खड़ा हुआ। उसकी आंखों के सामने एक तस्वीर लहराई। ये है हमारा पहला और सबसे अहम हदफ, कैप्टन अरमान। मारूफ को कैप्टन अरमान की एक तस्वीर दिखाई गई जो एक खूबसूरत नडर और बावकार फौजी ऑफिसर नजर आ रहा था। ये आदमी हमारी सबसे बड़ी रुकावट है, ये ज़हीन है और इसने हमारे पिछले ऑपरेशन को तकरीबन नाकाम कर दिया था। उसे ख़त्म करना ज़रूरी है। तुम्हें अपनी मासूमियत और हुस्न का इस्तेमाल करके इस कैप्टन को अपने जाल में फंसाना है। उसे यकीन दिलाना है कि तुम बेबस और मासूम हो, और फिर जब मौका मिले। आदमी ने हाथ से गला काटने का इशारा किया। मारूफ ने अपनी खाली जहन में उस मुश्किल मिशन को कबूल कर लिया था। वो एक तैयारशुदा हथियार थी जिसे सिर्फ कैप्टन अरमान को निशाना बनाने के लिए भेजा जाना था। कैंप में अपनी तफ्तीश शुरू करने के लिए तकरीबन 24 घंटे बाद कैप्टन अरमान कुछ ज़रूरी मालूमात के लिए जंगल के एक मखसूस हिस्से में गश्त कर रहा था। उसका जहन नाकामी के बोझ और मुल्क पर बढ़ते हुए खतरे में उलझा हुआ था। अचानक पत्थरों और घनी झाड़ियों के दरमियान उसे कोई चीज हरकत करती नजर आई। अरमान फौरन जमीन पर लेट गया और अपनी राइफल तैयार कर ली, मगर जब उसने गौर से देखा तो उसका फौलादी इरादा डगमगा गया। झाड़ियों के पीछे एक नहायत हसीन लड़की खड़ी थी जिसका लिबास फटा हुआ था और चेहरे पर शदीद खौफ और बेबसी थी। वो लड़की अपनी हालत से किसी मुश्किल का शिकार लग रही थी। अरमान ने आहिस्तगी से खड़े होकर राइफल नीचे की। कौन हो तुम? उसकी आवाज में एक करख्त थी। माहरूफ, जिसके ज़हन में आर्मी के खिलाफ नफरत और खौफ भर दिया गया था, फौरन झाड़ियों के पीछे छुप गई। उसे याद था कि उसे बताया गया था कि फौज के लोग जालिम होते हैं। डरो मत, मैं फौजी ऑफिसर हूं, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तुम यहाँ इस वीरान जगह पर अकेली क्या कर रही हो? अरमान ने कदम आगे बढ़ाया। मारूफ को अपने मिशन का पहला मरहला याद आया, मासूमियत का जाल बिछाना, और झाड़ियों से वो बाहर निकली। उसकी आंखों में आंसू थे और उसके लंबे बाल बिखरे हुए थे। मुझे मुझे नहीं मालूम। उसकी आवाज़ बेहद मासूम और डरी हुई थी। मुझे याद नहीं कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ, ये जगह कहाँ है? अरमान हैरान रह गया। वो माहरूफ की खूबसूरती और मासूमियत से एक लम्हे के लिए होशो हवास खो बैठा। उसका दिल जो सिर्फ मुल्क की हिफाजत के लिए धड़कता था, आज पहली बार किसी और ही डे पर धड़का। ठीक है, अरमान ने जल्दी से फैसला किया। मैं तुम्हें कैंप नहीं लेकर जा सकता, वहाँ इस वक्त तहकीकात और सिक्योरिटी बहुत सख्त है। मैं तुम पर मुकम्मल भरोसा नहीं कर सकता, मगर तुम्हें यहाँ तन्हा छोड़ भी नहीं सकता। अरमान ने माहरूफ को अपने साथ लिया और जंगल में मजीद गहराई की तरफ ले गया, जहाँ कैंप से काफी फासले पर एक पुरानी और छोटी सी झोंपड़ी थी जो अरमान और उसकी टीम की खुफिया आरामगाह थी। उसे दरवाजा खोलते हुए कहा, हम यहाँ रहेंगे, और जब तक मुझे तुम्हारी असल हकीकत का पता नहीं चल जाता, तुम यही मेरे साथ रहोगी। ये मेरी तरफ से तुम्हारी हिफाजत भी है और निगरानी भी। माहरूफ ने अपने होठों पर जहरीली मुस्कुराहट आने से रोकी, क्योंकि मिशन का पहला मरहला कामयाबी से मुकम्मल हो चुका था। वो अब इस कैप्टन के बहुत करीब पहुंच के चुकी थी जिसे उसे निशाना बनाना था। जंगल की सर्द और वीरान रात में झोंपड़ी के अंदर अंधेरा फैला हुआ था, जिसे अरमान ने छोटा सा लालटेन जलाकर रोशन कर दिया था। उसे मारू को फौजी खाने का एक डिब्बा दिया और खुद जमीन पर पड़ी एक कंबल पर बैठ गया। उसने नरमी से पूछा, तुम्हारा कोई नाम है? तो मारूफ ने मासूमियत से नफी में सर लाकर जवाब दिया, मुझे कुछ याद नहीं है, आप जो चाहे मुझे पुकार सकते हैं। अरमान ने दिलचस्पी से उसके मासूम चेहरे पर निगाहें जमाई। तुम्हारी आंखों में सुकून है, मैं तुम्हें नूर कहूंगा जब तक तुम्हें अपना नाम याद नहीं आता। नूर? मारूफ मुतासिर कुन अंदाज में इस नाम को दोहराने लगी। ये बहुत खूबसूरत है। खाने के बाद उसने डर और थकन का बहाना किया और साथ ही अरमान के जज्बात का गहरा जायजा लेती रही। फिर उसने डरती हुई आवाज में अरमान को अपनी तरफ मुतवज्जा किया।
آپ میرے پاس رہیں گے؟ جس سنسان جگہ سے خوف آ رہا ہے۔ ارمان جو ہمیشہ نظم و ضبط اور ایمانداری کا پیکر تھا، اس کی معصوم درخواست کے سامنے نرم پڑ گیا اور اس نے مسکراتے ہوئے نرم لہجے میں جواب دیا، میں یہی ہوں، تمہاری حفاظت میرا فرض ہے۔ اگلے 2 دن دونوں اسی جھونپڑی میں رہے اور ارمان نے اپنے کیب میں صرف اتنا بتایا کہ وہ ایجنٹ کی تلاش میں جنگل میں زیادہ وقت گزار رہا ہے۔ معروف نے اپنی سخت ٹریننگ کی ہدایت پر عمل کیا۔ پہلے دن اس نے معصومیت، کمزوری اور غمزدہ ماضی کا ڈرامہ کیا تاکہ ارمان کے دل میں اس کے لیے ہمدردی جاگے۔ دوسرے دن اس نے ارمان کی شرافت اور ایمانداری کی تعریف شروع کر دی اور آرمی کے خلاف نفرت کو چھپا دیا، بلکہ اس کے جذبے کو سراہا اور کہا کہ آپ جیسے بہادر لوگ ہی ملک کو بچا سکتے ہیں۔ یہ الفاظ سن کر ارمان کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ آہستہ آہستہ وہ اپنے جال میں اسے پھنستا اس کے جا رہا تھا۔ ماہرو کی خوبصورتی، سادگی اور بھولے پن نے اس کی فولادی ارادے کو کمزور کر دیا۔ اسے یقین ہو چکا تھا کہ یہ لڑکی بالکل بے قصور ہے اور اب اس کا فرض اور محبت آپس میں ٹکرانے لگے تھے۔ اس کے قریب رہنے لگا، اس سے باتیں کرنے لگا اور اس کے دکھ سننے لگا، اس پر یقین کرنے لگا۔ یہ سب کچھ اس کے سخت فوجی اصولوں کے خلاف تھا، مگر وہ خود کو روک نہیں پا رہا تھا۔ یہ ان دونوں کا جھونپڑی میں 5واں دن تھا۔ کیپٹن ارمان جو پچھلی 4 راتوں سے جاگ کر مارو کی حفاظت کر رہا تھا، اسے دیکھتے ہی ہمیشہ کی طرح دل میں تیزی محسوس کرتا تھا۔ رات بہت گہری ہو چکی تھی، مگر اب چونکہ اسے ماہرو کی معصومیت پر مکمل یقین آ چکا تھا، اس لیے کچھ ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد وہ آرام کے لیے لیٹ گیا۔ ماہرو تقریباً 1 گھنٹے تک خاموشی سے بیٹھی اسے دیکھتی رہی۔ سوتے وہ بے حد حسین لگ رہا تھا۔ ماہرو کا دماغ الجھا ہوا تھا، کیونکہ ان 5 دنوں میں سے ایک لمحے کے لیے بھی یہ محسوس نہیں ہوا تھا کہ ارمان کوئی برا انسان ہے، لیکن اسے اپنا مشن یاد تھا۔ کیپٹن ارمان گہری نیند میں تھا کہ محروق نے آہستہ سے خود کو کمبل سے نکالا اور پوری جھونپڑی کو خاموشی سے دیکھا۔ اسے فوراً یاد آیا، یہی موقع ہے، مجھے اسے مارنا ہے۔ اس کی نظر جھونپڑی کے کونے میں رکھے ارمان کے فوجی چاقو پر پڑی۔ اسے بغیر کوئی آواز کی ایک خوفناک ارادے سے چاقو اٹھایا اور آہستہ سے ارمان کی طرف بڑھنے لگی۔ ٹھیک اسی لمحے مارو کے سر پر اچانک شدید درد محسوس ہوا کہ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے اور چاقو اس کی گرفت سے چھوٹ گیا۔ آہ! ایک دبی چیخ اس کے منہ سے نکلی، جس سے ارمان فوراً جاگ گیا۔ ارمان نے جب دیکھا کہ ماہرو حملہ کرنے کی نیت سے کھڑی ہے تو اس کے دل کو گہرا صدمہ پہنچا۔ وہ حیرت سے ہکلایا، نور؟ ماہرو کی حالت بگڑ چکی تھی، وہ شدید کپکپا رہی تھی اور اس کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھٹی ہوئی تھی، جیسے وہ کسی دوسری دنیا کے سائے دیکھ رہی ہو۔ وہ چیخنے لگی، نہیں، یہ تم ہو ظالم، دور ہو جاؤ۔ ارمان نے فوراً حرکت کی، اس کی کلائی پکڑ کر جادو دور پھینک دیا۔ ارمان کی گرفت میں آتے ہی ماہرو کے جسم کو ایک شدید جھٹکا لگا اور وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئی۔ ایک ہی لمحے میں ارمان کا غصہ شدید پریشانی میں بدل گیا اور اس کی حالت دیکھ کر حیران تھا۔ اس کا جسم پسینے سے شرابور تھا اور سانس تیز اور بے ترتیب چل رہی تھی۔ ارمان کو لگا جیسے کسی نے اس کا دل سختی سے دبا دیا ہو۔ اس نے جھک کر فوراً محبت اور پریشانی سے ماہرو کا سر اپنی گود میں رکھا اور ریڈیو پر پوری طاقت سے چیخا، سیکیورٹی! ارمان نے تیزی سے کیمپ سے ایک فوجی ڈاکٹر کو بلایا، جس نے آ کر ماہرو کا معائنہ کیا اور کیپٹن، اس کی حالت بہت غیر معمولی ہے۔ اس کے جسم میں ایک تیز کیمیکل ری ایکشن ہو رہا ہے۔ یہ کسی طبی بیماری کے اثرات نہیں لگتے، بلکہ کوئی طاقتور دوا ہے جو اپنا اثر کھو رہی ہے۔ ارمان حیرانی سے بولا، دوا؟ اس نے تو مجھ سے کہا تھا کہ اسے کچھ یاد نہیں۔ ڈاکٹر نے وضاحت دی، اسے کوئی نارمل دوا نہیں دی جا رہی ہوگی، بلکہ اسے کنولشنز ہو رہے ہیں اور اس کا بلڈ پریشر خطرناک حد تک بڑھ رہا ہے۔ ارمان کے دل میں جیسے بجلی سی کون دے، اب اسے پوری صورتحال سمجھ آ چکی تھی۔ یہ لڑکی معصوم تھی مگر استعمال کی جا رہی تھی۔ اسے ماہرو کے ساتھ رہنے کے دوران ہوئی باتوں پر شدید شرمندگی۔ اس نے سوچا کہ وہ کتنی معصوم تھی اور خود اسے اس شکنی کی نگاہ سے دیکھتا رہا۔ وہ تیزی سے جھونپڑی سے باہر نکلا، ہر کونے اور جگہ کی تلاشی لینے لگا اور آخرکار اس کی نظر جھاڑیوں کے قریب پڑے ایک چھوٹے سے ڈبے پر پڑی۔ یہ وہی ڈبہ تھا جسے ماہرو 2 دن پہلے اپنی لاپرواہی کی وجہ سے گم کر چکی تھی، اور اس میں اس کی دوا تھی جسے روز لینے کی تاکید کی گئی تھی۔ ڈبے کے اندر گہرے رنگ کی گولیاں، ایک چھوٹی بوتل تھی۔ بوتل پر کوئی لیبل نہیں تھا، مگر فوجی تجربے سے ارمان سمجھ گیا کہ یہ وہی مہلک دوا ہے جسے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ماہرو کو دی جاتی رہی تھی۔
ارمان نے واپس جھونپڑی میں قدم رکھتے بوتل ڈاکٹر کے ہاتھ میں تھمائی اور حکم دیا، ڈاکٹر اس بوتل کو فوراً لیبارٹری بھیجے، ہمیں پتہ لگانا ہے کہ کیا ہے اور اس کا تعلق کہاں سے ہے۔ ارمان کے لہجے میں پہلے سے زیادہ سختی اور عزم تھا۔ اس نے کہا، ہماری تفتیش کے تمام پرزے اب مل رہے ہیں، یہ کیس اب صرف ایک فرد کا نہیں بلکہ پوری سرزمین کی حفاظت کا ہے۔ اگلے 4 دن محروق کے لیے کرب اور اذیت کے تھے۔ اس کی حالت لمحہ بلمحہ بدلتی، کبھی وہ بے ہوش پڑتی اور کبھی اسے اچانک ہوش آ جاتا اور وہ چیخنے لگتی کہ وہ لوگ آگے، میں نے کیا کیا، مجھے یہاں کیوں لایا گیا۔ اس کے ذہن کے بند دروازے بار بار کھلتے اور اسے ماضی کے دردناک مناظر دھندلے سے یاد آتے، کبھی خون آلود کمرہ، کبھی خوفناک چیخیں اور کبھی کبھی اجنبی چہرے کی صفاق مسکراہٹ۔ یہ یادیں اس کی بے چینی بڑھا دیتی اور پھر سے وہ بے ہوش ہو جاتی۔ ارمان دن رات اس کے پاس بیٹھا رہتا، اس کا دل سختی کے باوجود نرم پڑ چکا تھا۔ محبت اور رحم اب شدید پریشانی میں بدل گئے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ محروق ایک مظلوم شکار تھی، مگر اب اس کی ملک کی حفاظت کی واحد کڑی بن چکی تھی۔ ہر لمحہ اسے یہ احساس کچوکے لگا تھا کہ اگر اس لڑکی کو بچانے میں ناکام ہوا تو صرف ایک زندگی نہیں بلکہ ایک بڑا راز بھی دفن ہو جائے گا۔ اس کے دل میں ایک عجیب کشمکش چل رہی تھی۔ وہ ایک طرف ایک بہادر فوجی تھا جسے اپنے ملک کے لیے سب کچھ قربان کرنے کی قسم دی گئی تھی، اور دوسری طرف وہ ایک ساس انسان تھا جو ایک نازک سی لڑکی کو ٹوٹتے بکھرتے دیکھ رہا تھا۔ وہ راتوں کو جاگتا، اس کی دھڑکنوں کو سنتا، کبھی اس کے لرزتے ہاتھ تھام لیتا اور کبھی اس کے بے ہوش وجود پر کمبل ڈالتا تاکہ اسے سکون مل سکے۔ محروق بار بار نیم بے ہوشی میں کبھی ایسے جملے دہراتی جو ارمان کو سوچنے پر مجبور کر دیتے کہ جیسے وہ سب کچھ مجھے لے آئے، مجھے کہاں لے جا رہے ہو۔ اور بار بار وہ ایک نام پکارتی جو ارمان نے نوٹ کیا، مگر اسے ابھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ ارمان کے لیے لمحے گھٹن تھے، لیکن وہ جانتا تھا کہ اس اذیت کے پیچھے چھپا ہوا سچ کسی دن پوری شدت کے ساتھ سامنے آئے گا، اور وہ دن فیصلہ کن ثابت ہوگا۔ 5 دن گزر چکے تھے۔ محروق اب خطرے سے باہر تھی، اس کے جسم پر موجود خوفناک اور جان لیوا دواؤں کے اثرات تقریباً زائل ہو چکے تھے۔ اس کے چہرے پر ہوش و حواس کی وہ معصوم اور نرم چمک واپس آ چکی تھی جو ارمان نے سب سے پہلے دیکھی تھی اور جو اسے بار بار یاد آتی تھی۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد کمرے میں سکوت چھا گیا تھا۔ ارمان اکیلا اس کے بستر کے پاس بیٹھا تھا، اس کی دل کی کیفیت اطمینان اور شدید فکر کے درمیان کسی پنڈولیم کی طرح جھوم رہی تھی۔ وہ بار بار محروق کے چہرے کو دیکھتا اور دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کرتا کہ اب زندگی کی طرف وہ واپس پلٹ رہی ہے۔ محروق نے آہستہ سے اپنی پلکیں کھولی اور اس بار اس کی آنکھوں میں خالی پن یا بے چینی نہیں بلکہ ایک گہرا اور ٹوٹ کر دکھنے والا غم تھا۔ اس نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، ارمان۔ اس کی آواز کمزور ضرور تھی، ارمان کو چونکا گئی۔ وہ فوراً اٹھ کر اس کے قریب آیا، اس بار پہلی دفعہ اس نے اصل نام سے اسے پکارا تھا، محروق، جو وہ چند دن پہلے ہی ہوش آ کر بتا چکی تھی۔ محروق کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے اور اس نے اپنا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا۔ اس کے ہونٹ کپ کپا رہے تھے اور سکتے ہوئے بولی، میں نے کیا کیا؟ میں تو آپ کو مارنے والی تھی، میں آپ کے پاس غلط ارادوں سے آئی تھی۔ اس کی آواز پشیمانی سے بوجھل تھی۔ ارمان نے آہستگی اور نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما اور اس کی لرزش کو سہارا دیتے ہوئے بولا، خاموش، تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، تمہاری یادداشت چھین لی گئی تھی، مجھے سب پتا ہے، تمہارا استعمال کیا گیا ہے، تم بے قصور ہو۔ محروق نے آنسو سے بھیگا ہوا چہرہ اوپر اٹھایا، اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں شرمندگی اور اذیت کے ساتھ ساتھ ایک عجب سی روشنی بھی تھی۔ وہ ہچکچاتے ہوئے بولی، مجھے سب یاد آ گیا ہے، میرا نام محروق ہے، میں کالج کی طلبہ تھی، وہ لوگ، وہ نقابپوش، انہوں نے ہمیں اغوا کیا اور ایک خفیہ کیمپ میں لے گئے جہاں ہر طرف ہتھیاروں سے لیس لوگ تھے۔ محروق کی آواز اب لرزتی ہوئی پریشانی اور غصے کے امتزاج سے کانپ رہی تھی۔ وہ آگے بولی، انہوں نے ہمیں زہر دیا جس کے بعد ہماری یادداشت چھن گئی، انہوں نے ہمارے ذہنوں میں نفرت بھر دی، خاص طور پر آپ کی فوج کے خلاف۔ وہ مجھے ایک ہتھیار بنا رہے تھے، ایک مہرا، تاکہ میں استعمال کر کے آپ کو جال میں پھنسا سکوں۔ ارمان نے اس کے کانپتے ہاتھوں کو مضبوطی سے تھاما اور سنجیدہ لہجے میں کہا، مجھے پوری تفصیل بتاؤ، وہ کیمپ کہاں ہے، اور سب سے اہم بات یہ کہ اس کے پیچھے ماسٹر مائنڈ کون ہے۔ محروق نے اپنی آنکھیں سختی سے بند کر لی جیسے اس بھیانک مناظر کو دوبارہ اپنے ذہن میں دیکھ رہی ہو، پھر کانپتی ہوئی بولی، وہ کیمپ جنگل کی گہرائیوں میں ہے، یہ عام چھاؤنی نہیں بلکہ وہاں بڑے بڑے خیمے ہیں،
اور سب سے اہم بات، وہ لمحہ بھر کے لیے رکی اور پھر بولی، مجھے یاد ہے کہ ان کی ٹریننگ کے دوران وہ اکثر ایک شخص کا ذکر کرتے تھے جسے وہ سردار کہتے تھے۔ وہ ایک بزرگ آدمی تھا مگر اس کی آنکھوں میں آگ تھی اور وہ لنگڑا کر چلتا تھا۔ مجھے یقین ہے اگر وہی ماسٹر مائنڈ ہے۔ اس کے علاوہ مجھے یاد ہے کہ ہمارے اغوا کے وقت ٹرک نے ایک پہاڑی ندی کو پار کیا تھا جس پر صرف ایک پرانا پل تھا۔ ایمان فوراً سنجیدگی اور جوش کے ساتھ کھڑا ہو گیا کیونکہ ماہروں کی یہ معلومات انمول تھی۔ لنگڑا سردار، خیموں والی چھاؤنی اور ندی والا واحد پل، یہ سب نشانیاں کسی بھی تکنیکی تجزیے سے کہیں زیادہ قیمتی تھی۔ ایمان نے اپنی کیفیت پر قابو پاتے ہوئے کہا، تم نے ہماری بہت مدد کی ماروک۔ اس پر ماروک نے آنسوں میں ڈوبی ہوئی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا اور برائی ہوئی آواز میں کہا، میں نے جو کیا اس پر مجھے شرمندگی ہے، لیکن مجھے اب آپ پر بھروسہ ہے، آپ پر ایمان ہے۔ تو اس نے آہستگی سے اپنا سر ارمان کے سینے پر رکھ دیا جیسے اپنی زندگی کا سب سے محفوظ سہارا پا لیا ہو، اور دھیمی آواز میں کہا، میں جانتی ہوں کہ آپ ایک محافظ ہیں، آپ مجھے بچانے کے لیے وہاں تھے اور آپ مجھے دوبارہ نہیں چھوڑیں گے، ہے نا؟ ایمان نے اس کے وجود کو محبت اور مضبوطی کے ساتھ تھام لیا اور بھاری لہجے میں بولا، میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا ماروک، تم اب میری زندگی کا مقصد بن چکی ہو اور تمہارا تحفظ میرا سب سے بڑا مشن ہے۔ یہ الفاظ ماروک کے کانوں میں کسی پناہ گاہ کی مانند اتر گئے اور وہ سکون کی لہر میں ڈوب گئے۔ کیپٹن ارمان نے ماروک کی صحت کو خطرے سے باہر پا کر اسے سیکیورٹی میں اپنے کیمپ لے آیا۔ یہ پہلا موقع تھا جب اس نے غیر فوجی کو اس قدر حساس علاقے میں داخل کیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ماروک اب ان کے لیے صرف ایک مرائزہ نہیں بلکہ انٹیلیجنس کا سب سے قیمتی ذریعہ ہے۔ میجر ضیاء اور ارمان کی ٹیم، جس میں لانس، نائک جمال اور حوالدار اکرم شامل تھے، کیمپ پہ آپریشنل روم میں سنجیدگی سے بیٹھے تھے۔ دروازے پر دستک ہوئی اور ارمان نے ماروک کو اندر لایا۔ ماروک اگرچہ کمزور تھی مگر اس کے چہرے پر اب دہشت کی جگہ ایک پختہ عزم تھا۔ اس نے یونیفارم میں ملبوس فوجی افسران کو دیکھا، میجر صاحب یہ ہے ماروک۔ ارمان نے اسے متعارف کروایا، اس نے ہمارے لیے بہت بڑی قربانی دی ہے اور اسے اپنے ماضی کے ٹکڑے جوڑ کر ہمیں ایک ایسا نقشہ دیا ہے جو ہماری تمام تفتیش کو ایک سمت دے سکتا ہے۔ میجر ضیاء نے کھڑے ہو کر احترام سے ماروک کی طرف دیکھا، بیٹی آپ کا حوصلہ قابل تعریف ہے، ہمیں یقین ہے کہ آپ کی مدد سے ہم اس گھناؤنی سازش کا پردہ چاک کر پائیں گے۔ ماروک کو فوجی کیمپ کا نظم و ضبط اور ایمانداری دیکھ کر اپنے سابقہ اغوا کاروں کے جھوٹ کا احساس ہوا تھا۔ آپ سب کی خدمت میں میرا جو کچھ بھی تجربہ ہے وہ حاضر ہے، ماروک نے پر اعتماد لہجے میں کہا۔ وہ لوگ ملک کے دشمن ہیں اور میں نے انہیں قریب سے دیکھا ہے۔ اسی وقت کیمپ کا دوسرا کرنل جو کہ فارنرز اور جغرافیائی تجزیات کا ماہر تھا تیزی سے آپریشنل روم میں داخل ہوا۔ یہ وہی کرنل تھا جسے ارمان نے اغوا کار کی لاش سے ملی مٹی اور پودوں کی تنکوں پر تجزیہ کرنے کا کہا تھا۔ کیپٹن ارمان، سر ہمیں وہ جگہ مل گئی ہے۔ کرنل کے چہرے پر جوش تھا، کیا معلوم ہوا ہے؟ کرنل، میجر ضیاء نے بے چینی سے پوچھا۔ سر مٹی اور پودوں کے تنکوں کا تجزیہ مخصوص مائکرو کلائمیکس کی نشاندہی سے ہوتا ہے۔ یہ مٹی صرف شمالی سرحد کے پاس ایک چھوٹے سے علاقے میں پائی جاتی ہے اور سب سے اہم بات، اس علاقے میں ایک چھوٹا درہ ہے جہاں سے پہاڑی ندی گزرتی ہے۔ کرنل نے نقشے پر ایک سرکل لگایا۔ ایمان نے فوراً ماروک کی طرف دیکھا۔ ماروک، ندی اور پل کا کیا معاملہ تھا؟ ماروک نے فوراً طور پر تصدیق کی، بالکل وہیں جہاں آپ نے نشان لگایا ہم ایک چھوٹے ہوئے پتھر کے پل سے گزارا گیا تھا، وہ بہت خطرناک تھا۔ وہاں سے ٹرک نیچے اترا اور پھر گہرے جنگل میں چلا گیا۔ میجر ضیاء، ارمان اور کرنل نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ شواہد اور گواہی ایک ہو چکے تھے، اس کا مطلب ہے کہ وہ لنگڑا سردار اور اس کا مرکزی ٹھکانہ وہی ہے۔ میجر ضیاء نے فولادی عزم کے ساتھ کہا، ان تمام اغوا شدہ لڑکیوں کو وہیں رکھا گیا ہے۔ ارمان کو اب اس سازش کا ماسٹر مائنڈ اور اس کا مرکز دونوں معلوم ہو چکے تھے۔ سر اب دیر نہیں کر سکتے۔ ارمان نے میز پر ہاتھ مارا، ہمیں فوری طور پر ایک خفیہ آپریشن شروع کرنا ہوگا تاکہ لڑکیوں کو آزادی ملے اور اس دشمن کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا جائے۔ میجر ضیاء نے ارمان کے جذبے کو دیکھا، کیپٹن تم اس لڑکی کی حفاظت اور مٹی دونوں کے معاملے میں فاتحہ ثابت ہوئے ہو، اب آخری جنگ کی تیاری کرو۔ کیمپ کا ماحول کشیدہ تھا، صبح ہونے سے قبل فائنل آپریشن کے لیے تمام تیاریاں مکمل ہو چکی تھی۔ ارمان تمام لاجسٹکس کو حتمی شکل دینے کے بعد ماہروک کے پاس آیا جو ایک صوفے پر خاموشی سے بیٹھی تھی۔
اس کے چہرے پر یادداشت واپس آنے کا دکھ اور جانے والے خوفناک لمحوں کا اثر واضح تھا۔ ارمان اس کے قریب بیٹھ گیا۔ تمہیں آرام کرنا چاہیے مارو، ارمان نے نرم اور پھول خلوص لہجے میں کہا۔ کل صبح ایک اہم دن ہے اور تمہاری گواہی ہی ہمیں وہاں تک لے جائے گی۔ ماہروق نے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو کی جگہ پرانی درد کی لکیریں تھی۔ میں کیسے آرام کروں ارمان؟ اس نے دھیمی کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ مجھے سب یاد آ رہا ہے، وہ لوگ، ان کیمپوں میں قید باقی لڑکیاں اور میرا ماضی۔ ماہروق نے گہرا سانس لیا اور اپنے ماضی میں چھپے ہوئے تکلیف تھا وہ باپ کو کھولنا شروع کیا۔ میرے بابا بھی فوج میں تھے ارمان، اس نے غمزدہ لہجے میں بتایا۔ وہ ایک نڈر آفیسر تھے، لیکن ایک دن دشمنوں نے ایک آپریشن کے دوران شہید کر دیا۔ ارمان نے ہمدردی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ بابا کے جانے کے بعد میری ماں ٹوٹ گئی۔ میرے بابا کے کوئی بھائی بہن نہیں تھے اور میری ماں نے میرے بابا سے پسند کی شادی کی تھی، اسی لیے ان کے خاندان نے ان کے پسند کی شادی کی وجہ سے پہلے ہی ہر تعلق ختم کر دیا تھا۔ اکیلے پن میں میری ماں مجھے لے کر کراچی چلی گئی، تاکہ یہ سوچ کر کہ شاید وہ اپنے شوہر کی شہادت کو بھول جائیں، مگر وہاں جا کر بھی انہیں سکون نہ ملا۔ تو اب کچھ عرصہ پہلے ہی میری ماما مجھے پھر سے اپنے پرانے گھر لے آئی تھی۔ ماہروق کی آواز بھرا گئی، لیکن چند ماہ پہلے میری ماں بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ اب یہاں ان پہاڑوں میں تنہا رہ گئی ہوں۔ کچھ دن کے بعد ہی اس علاقے کے کچھ اثر و رسوخ والے آدمیوں نے ہمارے گھر پر قبضہ کر لیا تھا اور پھر مجھے مجبوراً یتیم خانے جانا پڑا۔ میں اور دوسری لڑکیاں وہیں رہتی تھی۔ وہ یتیم خانے وہاں کی ایڈمنسٹر کی مہربانی سے چلتا تھا۔ وہ بہت اچھی عورت تھی، انہوں نے ہم لڑکیوں کی تعلیم کے لیے قدم اٹھایا تھا۔ ماہروق نے مسکرا کر کہا۔ میری تعلیم دوبارہ شروع ہو چکی تھی اور میرا خواب تھا کہ میں بھی اپنے بابا کی طرح ایک فوجی آفیسر بنوں، ملک کی حفاظت کروں۔ ماہروق کا گلا بھر آیا۔ اس نے دکھ اور عزم کی میری جڑی کیفیت میں ارمان کی طرف دیکھا۔ ارمان، اس نے ہمت جمع کر کے پوچھا، کیا آپ مجھے اس مشن پر اپنے ساتھ چلنے کی اجازت دیں گے؟ ارمان اسے حیرت سے دیکھتا رہ گیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ میرے بابا کو کن لوگوں نے شہید کیا تھا، ماہروق نے روتے ہوئے کہا، مگر یہ لوگ بھی تو دشمن ہیں نا، ان کی وجہ سے میری یادیں چھین گئی، ان کی وجہ سے نہ جانے کتنے لوگوں کی زندگی برباد ہوئی ہوگی۔ میرا وہاں جانا ضروری ہے، مجھے ان کیمپوں کا ہر راستہ یاد ہے۔ ارمان کے دل میں ماہروق کے لیے محبت، احترام اور ایک گہرا درد اٹھا۔ ان کی آنکھوں میں شک کا کوئی سایہ باقی نہیں رہا تھا۔ یہ ایک محبت کرنے والی وطن پرست لڑکی تھی جسے قسمت نے آزمائش میں ڈالا تھا۔ ارمان آہستگی سے اٹھا، ماہروق کے قریب ہو گیا۔ اس نے اپنے بڑے مضبوط بازوؤں میں ماہروق کو بڑھ لیا۔ یہ پہلا موقع تھا جب ارمان نے ماہروق کو اس تحفظ، احساس اور گہری محبت سے گلے لگایا جو فوجی اصولوں سے معافلا تھی۔ ماہروق، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، ارمان نے پرسکون آواز میں اس کے کان میں سرگوشی کی۔ اسے ماہروق کے ماتھے پر لب رکھے۔ یہ وعدہ تھا، تحفظ، محبت اور تکمیل انصاف کا وعدہ۔ ماہروق نے ارمان کی باہوں میں خود کو آزاد محسوس کیا۔ اس کے دل و دماغ کو پہلی بار ایک گہرا سکون ملا۔ اسے یقین ہو گیا کہ اس کا ادھورا خواب اب ارمان کے ساتھ پورا ہوگا۔ 12:40 ہو چکے تھے۔ کیپٹن ارمان میز پر پھیلے ہوئے نقشے کے ساتھ سامنے کھڑا تھا۔ اس کی وردی بے عیب تھی، مگر اس کی آنکھوں میں فولادی ارادہ چمک رہا تھا۔ اس کے آس پاس اس کی چھوٹی مگر ماہر ٹیم، لانس نائک جمال، سپاہی زاہد اور حوالدار اکرم بیٹھے تھے۔ ان سب پر گزشتہ ناکام مشن کا بوجھ تھا۔ میجر ضیاء نے ماحول کی خاموشی کو توڑا۔ ارمان، تم جانتے ہو کہ پہلا حملہ ہماری انٹیلیجنس کو جان بوجھ کر دیا گیا؟ ایک جھوٹ تھا۔ اس سازش کا ماسٹر مائنڈ بہت ہوشیار ہے۔ جی سر، ارمان نے سخت لہجے میں جواب دیا، مگر اب ہمارے پاس سچائی ہے۔ ارمان نے نقشے پر ایک ندی اور پل کی طرف اشارہ کیا۔ ماہروں کی معلومات اور ہمارے کرنل کے مٹی کے تجزیے نے ثابت کر دیا کہ ہمارا ہدف یہی علاقہ ہے۔ ہمیں صرف 2 گنا محتاط رہنا ہوگا۔ وہ ایک لمحے کو خاموش ہوا، پھر عزم سے کہا، اس بار ہدف گرفتاری نہیں بلکہ اغوا شدہ لڑکیوں کی آزادی اور ملک کے دشمنوں کا خاتمہ ہے۔ ہم کوئی رحم نہیں دکھائیں گے۔ میجر ضیاء نے اپنا سر ہلایا۔ اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو۔ یہ آپریشن صرف حکمت عملی سے نہیں، جذبے سے بھی لڑا جائے گا۔ جاؤ اور ہر صورت میں سالمیت کے ساتھ واپس آؤ۔ ارمان نے سلیوٹ کیا اور اپنے جوانوں کی طرف مڑا۔ خاموشی سے سب اٹھے اور اندھیرے میں ڈوبے ہوئے پرجوش دل کے ساتھ اپنے ہتھیار و ساز و سامان سنبھال کر آپریشنل روم سے باہر نکل گئے۔ ارمان کیمپ کی سیکیورٹی گیٹ پر دستے کے ساتھ تیار کھڑا تھا۔
جب ماہروق ایک عام فوجی جیکٹ پہنے اس کے پاس آ کھڑی ہوئی، اس کے چہرے پر ہمت تھی جو اسے اس کے شہید باپ سے وراثت میں ملی تھی۔ ارمان، ماہروق نے اپنی آواز کو سخت کیا، میں اس مشن پر آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ ارمان نے آہ بھر کر اسے دیکھا۔ نہیں ماہروق، تم نے بہت کچھ جیلا ہے، میں تمہیں اور خطرے میں نہیں ڈال سکتا، تمہیں یہاں سیکیورٹی میں رہنا چاہیے۔ ماہروق نے دو ٹوک انداز میں انکار کر دیا۔ آپ مجھے روک نہیں سکتے ارمان، یہ میری جنگ ہے۔ وہ لوگ صرف آپ کے ملک کے دشمن نہیں، وہ میرے والد کے قاتلوں جیسے ہیں۔ انہوں نے میری ماضی کی ساری خوشیاں مجھ سے چھین لی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو کی جگہ صرف انتقام کی چمک تھی۔ مجھے وہ مجرم اپنی آنکھوں کے سامنے مرتا ہوا دیکھنا ہے۔ مجھے باقی لڑکیوں کو اپنی آزادی سے چھڑانا ہے۔ اگر میں وہاں گئی تو آپ کو وہ راستہ بتا سکوں گی جہاں زیادہ خاموشی ہوگی، اور سب سے اہم بات، مجھے واپس جینے کا حوصلہ ملے گا۔ حیمان نے دیکھا کہ یہی وہ معصوم لڑکی تھی جسے اس نے جنگل میں پایا تھا۔ یہ ایک نیا مضبوط ارادہ تھا جو اس کے اپنے جذبے سے میل کھاتا تھا۔ ارمان نے محبت سے اسے دیکھا۔ ٹھیک ہے مارو، تم ہمارے ساتھ جاؤ گی، مگر ہمارے فوجی اصول یاد رکھنا۔ تمہاری پہلی ترجیح تمہاری حفاظت ہے۔ تم میرے ایک قدم پیچھے رہو گی اور میرا ہر حکم تمہارے لیے آخری حکم ہوگا۔ قبول ہے۔ ماروق نے فوجی کی طرح سر ہلایا۔ حیمان نے اسی کی سیکورٹی جیکٹ دی اور وہ دونوں خاموشی سے صاف فوجی گاڑی میں سوار ہو گئے جو انہیں جنگل کے کنارے تک لے جانے والی تھی۔ رات کا آخری پہر تھا جب وہ خفیہ کیمپ کے قریب پہاڑی ندی پر موجود تھے۔ پتھر کا پل کے پاس وہ پہنچے۔ جنگل میں مکمل تاریکی تھی۔ ارمان، اس کی ٹیم اور ماہروق اب بھیگتے ہوئے ندی کے قریب پہنچ چکے تھے۔ ماہروق نے پہچان لیا، یہ رہا پورا ارمان۔ ماہروق نے انتہائی دھیمی سرگوشی میں بتایا، اس طرف ایک پرانی مشینری پڑی ہے، وہ وہاں سے دیکھ نہیں پائیں گے۔ ارمان نے ماہروق کو وہیں جھاڑیوں میں چھپنے کا حکم دیا اور جمال کو اپنے ساتھ دیا۔ وہ دونوں بجلی کی تیزی سے پل پر گشت کر رہے تھے۔ دو پہرے داروں کی طرف بڑھے۔ 2 منٹ کے اندر بغیر کسی آواز کے دونوں پہرے دار زمین پر بے ہوش پڑے تھے۔ ارمان نے انہیں مضبوطی سے باندھا اور پل کو محفوظ کیا۔ پل صاف ہے، ارمان نے ریڈیو پر رپورٹ دی۔ اب حوالدار اکرم اور سپاہی زاہد آگے بڑھے، جبکہ ارمان نے ماہروق کو اپنے پاس بلایا۔ تمہیں اب میرے ساتھ چلنا ہوگا، مگر بالکل سائے کی طرح۔ ارمان نے ماہروق کو اپنی پشت کے پیچھے رہنے کا اشارہ کیا۔ سب آہستہ آہستہ کیمپ کی طرف بڑھے۔ کیمپ کی سرحد پر پہنچ کر ماہروق نے خاموشی سے ارمان کی جیکٹ کھینچی۔ ارمان، بڑے خیمے دائیں طرف ہیں جہاں اغوا شدہ لڑکی ہے، لیکن ماسٹر مائنڈ کا ٹھکانہ بائیں طرف ہے جہاں ایک بڑا خیمہ ہے، وہاں زیادہ سخت پہرا ہوگا۔ ارمان کے چہرے پر اطمینان تھا۔ ماہروق کی معلومات نے انہیں کامیابی کا براہ راست راستہ دکھایا تھا۔ ارمان نے ٹیم کو تقسیم کیا۔ اکرم اور جمال، تم دونوں پہلے دائیں طرف جا کر لڑکیوں کو خاموشی سے آزاد کرواؤ، انہیں محفوظ جگہ پر لے کر جانا۔ زاہد، تم کور دو گے، ماہروق اور میں بائیں طرف جائیں گے جہاں لنگڑا سردار ہے۔ ارمان اور ماہروق رینگتے ہوئے ماسٹر مائنڈ کے خیمے کے قریب پہنچے۔ وہاں 4 مضبوط مسلح پہرے دار کھڑے تھے جو کیمپ کے دوسرے حصوں سے زیادہ چوکنا تھے۔ ارمان نے اشارے سے ماہروق کو ایک بڑے پتھر کے پیچھے چھپنے کا حکم دیا۔ جب تک میں واپس آؤں تم نہیں نکلو گی۔ ارمان نے بجلی کی سی تیزی سے حرکت کی۔ پہلے 2 گارڈز کو خاموشی سے نپٹانے کے بعد باقی 2 نے حواس باختہ ہو کر فائرنگ شروع کر دی۔ داڑ داڑ کی آوازیں گونجی۔ ارمان کو کور لینا پڑا۔ ارمان نے مہارت سے ان پر فائرنگ کی اور سیکنڈز کے اندر وہ چاروں خاموش ہو گئے۔ ارمان خیمے کے اندر داخل ہوا اور ان کی نظر لالٹین کی روشنی میں پڑے صوفے پر بیٹھے سردار پر پڑی۔ اس کے پاس میز پر ایک پستول پڑا تھا۔ ارمان کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر وہ چونک کر سیدھا ہوا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا ارمان نے اس کی بات کاٹی۔ تمہارا کھیل ختم ہو گیا سردار، ارمان نے پستل ٹانتے ہوئے کہا۔ عین اسی وقت ماہروق کی نگاہوں کے سامنے بابا کی شہادت، اپنی یادداشت چھیننے اور دیگر لڑکیوں کے دکھوں کے منظر گھوم گئے۔ اس نے ارمان کے حکم کی خلاف ورزی کی اور بجلی کی سی تیزی سے خیمے کے اندر داخل ہوئی۔ تم نے میری زندگی چھیننے کی کوشش کی مجھ سے ماہروق نے شدید غصے اور ٹوٹے ہوئے لہجے کے ساتھ چیخ کر کہا۔ سردار کی آنکھوں میں حیرت تھی کہ یادداشت کھو چکی لڑکی کیسے یہاں آ گئی۔ اسے غصے میں میز پر پڑی پستول اٹھانے کی کوشش کی۔ ارمان نے ایک لمحے کی دیر نہیں لگائی اور پہلے ہی فائر سے سردار کی کلائی پر نشانہ لگایا۔ سردار کا ہاتھ پستول سے دور ہوا اور وہ درد سے چیخ اٹھا۔ ارمان نے فوری طور پر اسے قابو کیا اور مضبوطی سے باندھ دیا۔
मारून ने लंगड़े सरदार के करीब जाकर आंसुओं और इंतकाम से बड़े चेहरे के साथ कहा, तुम लोग पाकिस्तान के दुश्मन हो और तुमने मुझे कमजोर समझा था। मैं आज यहाँ अपने बाबा का ख्वाब पूरा करने आई हूँ। बाहर लॉन्स नायक जमाल की आवाज गूंजी, सर, तमाम लड़कियां महफूज हैं, मिशन मुकम्मल हुआ। अरमान ने सुकून और फख्र से मारूक को अपनी बाहों में लिया। हम जीत गए मारूक, हम जीत गए। फाइनल ऑपरेशन की कामयाबी के बाद कैप्टन अरमान ने मेजर जिया को तफसीली रिपोर्ट पेश की थी। कैंप में लंगड़ा सरदार और उसके अहम कारंदों की गिरफ्तारी के बाद अगवाशुदा तमाम लड़कियों को बाजियाब कराया गया और इन्हें नफ्सियाती बहाली के लिए महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। कैप्टन अरमान, मेजर जिया ने मजबूती से अरमान के कंधे पर हाथ रखा। तुम्हारी क़यादत और ज़ाती अज़्म ने एक ऐसी साजिश को ख़त्म किया जो हमारे मुल्क को जड़ से खोखला कर सकती थी। ये सिर्फ एक फ़ौजी फतह नहीं, ये पाकिस्तान की अज़मत की फतह है। मेजर जिया ने माहरूक की तरफ देखा, जो एक नई बावकार शख्सियत के साथ खड़ी थी। और माहरूक, तुमने जो शुजाअत दिखाई उसकी मिसाल मिलनी मुश्किल है। तुम्हें अपने वालिद की विरासत पर फ़ख्र होना चाहिए। माहरूक और अरमान ने मुस्कुराकर एक दूसरे की तरफ देखा। शाम के साए गहरे हो रहे थे। फौजी कैंप से वापसी के 2 दिन बाद इस्लामाबाद के एक शानदार होटल में बाल हाल रूम में फौजी जश्न के लिए सजाया गया था। ये एक वीरान पहाड़ी इलाकों से दूर शहरी सुकून और शान शौकत का एक जश्न था। तमाम सीनी फौजी अफसरान, स्याही शख्सियत और मीडिया के तमाम नुमाइंदे मौजूद थे। तकरीब का सबसे अहम लम्हा वो था जब माहरूक को सिक्योरिटी के आला ऑफिसर ने स्टेज पर बुलाया। हमारी फौज और कौम के लिए माहरूक की कुर्बानी और बहादुरी एक मिसाल है, ऑफिसर ने ऐलान किया। उसने ना सिर्फ अपनी जहनी सेहत को खतरे में डाला, बल्कि अपने दुश्मनों की आंखों में आंखें डालकर हमारे मिशन की कामयाबी को यकीनी बनाया। मारूक को उसकी गैर मामूली बहादुरी पर एक खुसूसी एजाज और नकद इनाम दिया गया। मारूक ने तमाम फौजी एहलकारों का शुक्रिया अदा किया और अज़्म जाहिर किया कि अपने वालिद के नक्श कदम पर चलकर मुल्क की खिदमत करेगी। जब मारूक स्टेज पर उतरी तो अरमान की आंखें महज एक ऑफिसर का फख्र नहीं था, बल्कि एक आशिक की बेपनाह मोहब्बत भी थी। जश्न के इख्तिताम पर अरमान ने माहरूक का हाथ थामा और उसे होटल की छत पर ले आया। छत पर सुकून था। शहर की रोशनियों से बड़े आसमान पर सितारे चमक रहे थे। वहां ठंडी ताज़ा हवा चल रही थी, जिससे मारूक के खूबसूरत लंबे बाल हवा की नरमी से लहलाने लगे। अरमान एक लम्हे के लिए उसके हुस्न में खो सा गया। माहरूक उसके करीब आई। सब कुछ कितना बदल गया है ना। अरमान खौफ और वीरानी से लेकर इस खूबसूरत लम्हे तक। अरमान ने गहरा सांस लिया। उसकी तमाम फौजी तरबियत और नज़्म ज़ब्त उस लम्हे मोहब्बत के एक जज्बे के सामने झुक गया। मारूक, अरमान ने अपना हाथ मारूक के चेहरे पर रखा। तुमने मुझे फौजी से ज़्यादा इंसान बना दिया। तुमने मुझे सिखाया कि फ़र्ज़ और मोहब्बत एक दूसरे को हिम्मत देते हैं। अरमान ने खलूस और अज़्म से उसका हाथ थामा। मुझे याद है, जब मैं तुम्हें पहली बार देखा था, मैंने सिर्फ तुम्हारी हिफाजत का वादा किया था, मगर अब मैं तुम्हारे बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। तुम मेरी रूह का सुकून हो। अरमान ने उसकी आंखों में देखते हुए आखिरी और फैसला कुन बात कही। मारूक, क्या तुम मेरी ज़िंदगी में हमेशा के लिए रहकर मेरी बीवी बनकर मेरे साथ एक नया पुरसुकून आगाज़ करोगी? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? माहरूक की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने एक लम्हे की भी देर नहीं लगाई। हाँ, हाँ अरमान, मुझे तो तभी आपसे मोहब्बत हो गई थी, जब मेरी याददाश्त वापस आई थी, जब आपने मुझे उन जालिमों से बचाया था। आप मेरे मुहाफिज हैं और मेरी मोहब्बत है। माहरूक का इजहार अरमान को अंदर तक सरशार कर गया। उसे इंतहाई प्यार और सुकून से माहरूक को अपने बाजू में पड़ लिया। शहर की रोशनियों के नीचे, सर्द हवाओं और चमकते सितारों की गवाही में एक फौजी और एक बहादुर लड़की की मोहब्बत की दास्तान हमेशा के लिए मुकम्मल हो गई। वक्त अपने साथ शिफा लाया था और मारूक की ज़िंदगी की कहानी ने साबित कर दिया कि इंसान अज़्म किसी भी जुल्म से कहीं ज़्यादा ताकतवर होता है। 5 साल गुजर चुके थे और मारूक ने अपने माजी के जख्मों को अपनी ताकत बना लिया था। उसने तमाम रुकावटों को पार किया था और आज अपने वालिद और शोहर की तरह फौजी यूनिफॉर्म में थी। वो कैप्टन माहरूक थी। अरमान कैप्टन से मेजर बन चुका था, मगर उसकी आंखों में माहरूक के लिए मोहब्बत पहले से भी ज़्यादा गहरी और मजबूत थी। शाम का वक्त था और कैंप के क्वार्टर में सुकून छाया हुआ था। मारूक अभी ड्यूटी से वापस आई थी और वो अपने कमरे में खड़ी थी। गहरे नीले रंग का यूनिफॉर्म उसकी सुर्ख और सफ़ेद रंगत पर बहुत जच रहा था। एक फौजी की तरह नज़्म ज़ब्त की आदी। उसके लंबे बाल यूनिफॉर्म की कॉलर के ऊपर से महकती शाम की हवा में आज़ादाना झूल रहे थे। वो एक आईने के सामने खड़ी थी, मगर वो सिर्फ अपना चेहरा नहीं बल्कि अपना पूरा सफ़र भी देख रही थी।
जंगल की खौफनाक तन्हाई से लेकर आज मेजर अरमान की बीवी और कैप्टन बनने तक का सफर। मेजर अरमान दरवाजे पर खड़े से खामोशी से देखता रहा। उसके चेहरे पर फखर, प्यार और गहरा इत्मीनान था। उसने कभी सोचा नहीं था कि उसे एक ऐसी जिंदगी की साथी मिलेगी जो उसके फर्ज और ख्वाब दोनों में उसकी शरीक होगी। अरमान ने आहिस्तगी से दरवाजा बंद किया और उसके करीब आ गया। मुझे यकीन नहीं आता अरमान। अरमान ने बहुत नर्म लहजे में माहरूफ के कान में सरगोशी की कि मैं अभी भी इस खूबसूरत मगर खौफजदा लड़की को देख रहा हूँ जिसे मैंने एक शाम वीरान जंगल में पाया था। इतना कहते साथ ही अरमान ने उसकी गर्दन से बाल हटाते अपने होठ रखे। मारूख अपनी बेतरतीब होती धड़कनों को संभालने लगी और उसकी तरफ बढ़ी। मैंने आपको देखा कि फौजी उसूलों को मुहाफिज भी मोहब्बत में अपने उसूल तोड़ सकता है। अरमान ने उसकी यूनिफॉर्म की कॉलर को छुआ। ये वर्दी है, ये तुम्हारी सबसे बड़ी फतह है, ये तुम्हारे पालिद का एहसास है और तुम्हारी नाकाबिले शिकस्त रूह का सबूत है। मारूख उसके मजीद करीब हुई और ये मोहब्बत का इनाम भी है। आप मेरा साथ ना देते तो ये मैं मुकाम कभी हासिल न कर पाती। अरमान के चेहरे की मुस्कुराहट गहरी हो गई। उसने माहरूख का चेहरा पकड़ा और उसे खिड़की के करीब ले गया। बाहर सुनहरी रोशनी जंगल के पार से क्वार्टर में झांक रही थी। मारूख, याद है जब तुमने मुझ पर हमला किया था? अरमान ने हल्की मुस्कुराहट के साथ पूछा। मारूख की आंखों में शर्मिंदगी का एक लम्हा आया। हाँ, मैं वो लम्हा कभी नहीं भूलूंगी। वो जहर मेरे जहन में हावी था और मैं आपके खिलाफ नफरत महसूस कर रही थी, मगर मैंने तुम्हें कभी कत्ल नहीं समझा। अरमान ने शफकत से उसके माथे पर बोसा दिया। मैंने इसीलिए तुम्हारी आंखों में शदीद तरक और दहशत देखी और मैं जान गई कि कोई जासूस नहीं है, बल्कि एक मजलूम इंसान है जिसे मेरे दिल और दिमाग ने फैसला किया कि तुम्हें बचाना ही मेरा सबसे अहम फर्ज है। और इसीलिए माहरूख ने अपने हाथ उसकी गिर डाले। उसने मेरे दिमाग में मौजूद तमाम नफरत के उसूलों को तोड़ दिया। आपने मुझ पर भरोसा करके मुझे एक नई जिंदगी दी है अरमान। अरमान ने उसे मजबूती से थामा और उसकी वर्दियां, उसकी शान और शौकत के निशान उसके दूसरे से मिल गए थे। अब तुम मेरी कैप्टन हो, तुम मेरी टीम की बेहतरीन ऑफिसर हो और मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत साथी हो। अरमान ने उसके कान में सरगोशी की। अरमान ने मारूफ को थोड़ा पीछे किया। उसने आहिस्ता से उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया और उसकी गुलाबी कटावदार होठों को देखा। आज मैं मेजर अरमान नहीं, बल्कि तुम्हारा शौहर हूं। उसकी आवाज मोहब्बत में डूबी हुई थी। मारूफ ने अपनी बेतरतीब होती धड़कनों को संभाला और उसके सीने में मजीद सिमट गई। मारूफ के शर्माने पर अरमान महफूज हुआ और उसने अपने होठों पर उड़ती उमड़ती मुस्कुराहट को दबाया। मारूफ के गालों को अपने हाथों में लेते उसके होठों पर अपने होठ रखे। ये बोसा फतह, इत्मीनान और एक ना खत्म होने वाले अहद का था। उनकी मोहब्बत महज एक रोमान नहीं, बल्कि मुल्क के लिए एक साथ फर्ज की दास्तान थी।